بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگوں نے اپنا لیکچر نمبر 4 پڑھنا ہے. اچھا، جو آپ لوگوں کا سیکنڈ ویک ہوتا ہے نا بایولوجی کا، اس میں آپ نے 3 لیکچرز پڑھنے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ نے جو ہے نا ٹاپکس پڑھنے ہوتے ہیں 9 سے لے کے 16 تک. ٹھیک ہے، تو میں آج ایسا ہی کروں گی کہ لیکچر نمبر 9 سے لے کے اور 16 تک کو میں 3 لیکچرز میں ڈیوائڈ کر دوں گی. لیکچر نمبر 4 میں ہم لوگ اپنا آج کا پڑھیں گے ٹاپک نمبر 9, 10, 11. ٹھیک ہے، لیکچر نمبر 5 میں ہم لوگ ٹاپک نمبر 12 اور 13 پڑھیں گے، اور ٹاپک نمبر 6 میں ہم لوگ لیکچر نمبر 6 میں ہم لوگ ٹاپک نمبر 14, 15 اور 16 پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں ٹاپک 9. آج ہم نے جینیٹکس کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے. جینیٹکس کیا ہوتی ہے؟ یہ بایولوجی کی وہ برانچ ہوتی ہے جس میں آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیسے انفارمیشن اور کیسے جو ہے نا ایک وراثتی ایک ورثہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن پہ پاس آن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر پیرنٹس کا قد لمبا ہے تو آگے سے بچوں کا بھی قد لمبا ہوتا ہے، تو وہ ایک انہیریٹ ہو کے چیز جاتی ہے نا. تو یہی چیز ہم لوگ جینیٹکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. اگر ہم لوگ اس کا ایک ہسٹورک، تو یہ جینیٹکس کی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنی ہے، مائنڈ میں رکھنی ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے. ہسٹورک پرسپیکٹو کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ پیرنٹس سے ہی انہیریٹ ہوتے ہیں. لیکن اور یہ بھی بات ہمیں پتا ہے انسان جو ہے نا وہ 5000 سال سے جو ہے نا وہ بریڈ کر رہے ہیں، اپنی نسل کو بڑھا رہے ہیں. اور یہ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ جو جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے یہ پاس آن ہوتی ہے ایک جنریشن سے آگے چلڈرنس میں، اور پھر جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ہی فیچرز اور کریکٹرز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک ویو ہے ہیریڈیٹری کا. یہ بھی ایک ویو ہے کہ جو ہیریڈیٹری ہوتی ہے نا، یعنی کہ جو ایک وراثتی جو ایک چیز جو آگے آپ جو ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یہ آپس میں بلینڈ ہو جاتی ہے. کہ انفارمیشن، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انفارمیشن ایک جنریشن سے دوسری جنریشن پہ پاس آن ہو گئی نا تو آپ لوگ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 2 کلر بلو اور ریڈ کو اگر آپ لوگ مکس کریں نا تو وہ تو پرپل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب یہ پرپل بن جائے گا نا تو آپ لوگ اس میں سے بلو اور ریڈ کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. مینڈل جو ایک سائنٹسٹ ہے، انہوں نے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بلینڈنگ کا یہ جو پرنسپل ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے ویسے تو یہ ایک پرنسپل ہے نا کہ اگر بلو اور ریڈ مل جائیں تو پرپل بن جاتا ہے، لیکن پھر پرپل کو آپ لوگ بلو اور ریڈ میں سیپریٹ نہیں کر سکتے. لیکن مینڈل یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف پرپل ہی ریپروڈیوس کرنا چاہتا ہے پھر تو آف سپرنگز جو ہوں گے، جو بچے ہوں گے، اس میں وہ پرپل کلر کو وہ انڈیوس کر دے گا. مینڈل نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ لیکن یہ بھی غلط ہے کہ پرپل ڈائی اگر تو ریپروڈیوس کرنا چاہتا ہے تو وہ اگین جو ہے نا وہ کریکٹرسٹکس لے ریڈ اور بلیو کلر کے، جو کہ اس کے جو ہے نا آف سپرنگز میں جو ہے نا وہ سیپریٹ ہوں. مینڈل نے یہ پروو کیا تھا کہ یہ غلط ہے کہ جب پرپل ڈائی جب ریپروڈیوس کرتا ہے تو وہ دوبارہ سے وہ 2 کریکٹرسٹکس لے ریڈ اور جو ہوتا ہے نا وہ بلیو. ٹھیک ہے، یہ آگے ہم لوگ جا کے نا اس کی تھوڑی ہم لوگ اور اس کے ہم تھوڑی ڈیٹیل میں جا کے ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. تو یہاں پہ جیسے آپ نے یہ والی بات یاد رکھنی ہے کہ مینڈل نے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس کیے تھے جس سے یہ پروو ہوا کہ پرنسپل آف بلینڈنگ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. آگے کچھ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنی ہے. کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ کریکٹر وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آبزرویبل فیچر، یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کی ایسی خصوصیت جس کو آپ لوگ آبزرو کرتے ہیں وہ کیا ہے، اس کا کریکٹر ہے. جیسے پھول کا جو کلر ہے آبزرو کرتے ہیں نا آپ لوگ، پھول کا کیا ریڈ ہے تو وہ ریڈ اس کا کریکٹر ہو جائے گا، وائٹ ہے تو وائٹ اس کا کریکٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گئی. آبزرویبل فیچر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کریکٹر ہوتا ہے. ٹریٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی پرٹیکولر کریکٹر جو ہوتی ہے نا اس کو ہم لوگ ٹریٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم نے کہا نا کہ اگر کلر وائٹ ہے تو اس کا کریکٹر یعنی کہ وائٹ ہے پھول کا، لیکن اگر پھول جو ہے اس کا کلر اگر ریڈ ہے تو وہ اس کا جو ریڈ کلر ہے نا وہ کریکٹر ہے. لیکن ٹریٹ کیا ہوگا؟ پورے کا پورا وائٹ پھول جو ہے نا وہ ایک ٹریٹ ہے، ایک خوبی ہے. ٹھیک ہے، وائٹ پھول جو ہے نا وہ ایک خوبی ہے، ریڈ پھول ایک خوبی ہے. تو ٹریٹ وہ ہوتی ہے کہ یہ بھی کریکٹر کی ایک پرٹیکولر فارم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ایسے ٹریٹ جو ایک یعنی کہ پیرنٹ سے آف سپرنگز میں منتقل ہو جاتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہیریٹیبل چارٹر ٹریٹ. ٹھیک ہے، اچھا آگے ہم لوگ ٹاپک 10 اگر پڑھیں تو جینیٹکس کیا ہوتی ہے؟ جینیٹکس ہوتی ہے اسٹڈی آف جینز. اس میں آپ جینز کو اسٹڈی کرتے ہیں. وراثت جو ہوتی ہے ہیریڈیٹی، اس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں. ویریشن جو ہوتی ہے وہ آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیسے آف سپرنگز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، آپس میں بچے کیسے ڈفرینس ہوتے ہیں یا ماں باپ سے کیسے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فیلڈ ہے بایولوجی کی. جو پرنسپلز ہیں سارے ہیریڈیٹی کے، یہ گریگر مینڈل نے ان کو ایکسپلین کیا تھا 1866 میں، اور یہ بھی آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، گریگر مینڈل نے جو ایک باغ میں یہ جو ہوتا ہے نا مٹر ہوتا ہے نا، اس سارے پودے کے اوپر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے تھے اور وہاں سے انہوں نے لاز بنائے تھے کہ ہیریڈیٹی کے یعنی کہ وراثت کا کیا قانون ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ ایک مٹر کے دانے کو دیکھیں نا اس میں کیا کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں کہ جو مٹر کا جو بیج ہوتا ہے نا ان کے کلر میں اور شیپ میں ویرائٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سارے ایک جیسے نہیں نہ ہوتے، کچھ گول ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے اسکیئر سے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ رنکلز ہوتے ہیں، مطلب کچھ
مطلب بالکل گول نہیں ہوتے, تھوڑے ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں, ان کی کلر میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. سیلف اور کراس پالینیٹ, یعنی کہ سیلف پالینیٹ بھی ہو سکتے ہیں, یعنی کہ ایک پودا ہی جو ہے نا اپنے اندر خود ہی جو ہے نا وہ ریپروڈیوس کرتا ہے, یا کراس پالینیٹ ہوتے ہیں کہ ایک پودے سے جو پولن گرینز ہوتے ہیں وہ اڑ کے دوسرے پودے کے اوپر جاتے ہیں یا دوسرے فلاور کے اوپر جاتے ہیں, تو وہاں پہ پھر جو ہے نا وہ فروٹ بنتا ہے اور وہ پی بنتا ہے. تو سیلف پالینیٹ بھی ہوتا ہے, کراس پالینیٹ بھی ہوتا ہے. میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی اسپیس چاہیے ہوتی ہے. مٹر کا آپ لوگ دیکھیں نا, ایک وہ ہوتی ہے جو پھلی ہوتی ہے, اس کے اندر کتنے زیادہ دانے ہوتے ہیں. شارٹ جنریشن ٹائم ہوتا ہے, بہت ہی جلدی جنریٹ ہو جاتے ہیں, اور بہت زیادہ آف سپرنگ ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک پھلی کے اندر زیادہ سارے ہوتے ہیں نا وہ بیج. تو یہ والی وہ پراپرٹیز تھیں. یہ پراپرٹیز کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے, یہ نیم بھی یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے گارڈن پی پہ ایکسپیریمنٹ کیا, تو یہ جو پراپرٹیز ہے یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. ٹاپک نمبر آگے ہم لوگ 11 پہ چلتے ہیں. تو آپ نے جب جینیٹکس کو اسٹڈی کرنا ہے نا, تو اس میں کچھ انپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہیں, ایک ایسی ٹرمز ہیں جو بار بار آگے یوز ہوگی. تو ابھی سے آپ نے سمجھنا ہے کہ ان ٹرمز کا مطلب کیا ہے. تو آگے میں نے پھر دوبارہ ان کو ریپیٹ نہیں کرنا, میں جسٹ ورڈ ہی بولوں گی. کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسا فیچر جو پیرنٹ سے آف سپرنگ میں منتقل ہو, یعنی کہ ہیریٹیبل فیچر ہو, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کریکٹر. یعنی کہ اسکن کلر ہے, آپ لوگ دیکھیں ماں باپ گورے ہو تو بچے بھی جو ہے وہ آگے سے اسی طریقے سے ان کا کلر بھی سیم ہی ہوتا ہے. ہائٹ آپ لوگ دیکھ لیں وہ بھی ہیریٹیبل ہوتی ہے, آگے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کریکٹر. ٹریٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کریکٹرز میں جو مختلف ویریشنز ہوتی ہیں, یعنی کہ ڈفرینسز ہوتے ہیں. جیسے اب ایک کریکٹر ہے نا, ایک جیسے کریکٹر ہے کہ کلر ہے, ٹھیک ہے, کلر ایک کریکٹر ہے نا, ایک خصوصیت ہے. اب کلر میں کتنی زیادہ ویریشنز ہوتی ہے, براؤن کلر بھی ہوتا ہے, بلیک بھی ہوتا ہے, وائٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ٹرو بریڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر تو سارے کے سارے بچے بالکل سیم ہیں آپس میں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ٹرو بریڈ ہے, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ جنریشنز جو ہوتی ہیں نا, جو آپس میں کراس کرتی ہیں, ان کو ہم لوگ کہتے ہیں پی جنریشن. یعنی کہ جنہوں نے آپس میں کراس کر کے جو ہے نا آف سپرنگز پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پی جنریشن. ڈفرینٹ جنریشنز آف اے کراس از اے پی جنریشن, یعنی کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں. آگے ان کے کراس کی وجہ سے جو آگے جو آف سپرنگز ہوتے ہیں نا, وہ ہوتی ہیں جنریشنز. F1 جنریشن ہوتی ہے, F2 جنریشن ہوتی ہے. F1 جنریشن ہوتی ہے پہلی جو فیلیل جنریشن ہوتی ہے, یعنی کہ جو ایک انسان ہے تو اس کا جو بیٹا ہوگا نا وہ اس کی پہلی فرسٹ فیلیل جنریشن ہے, لیکن اس کے جو آگے پوتے ہوں گے نا وہ اس کی سیکنڈ فیلیل جنریشن ہے, ٹھیک ہے. پیور کراس کیا ہوتا ہے؟ ایک بالکل ٹرو ایک اینیمل یا کوئی پلانٹ آپس میں جب وہ بریڈ کرتے ہیں کسی دوسرے پلانٹ یا اینیمل کے ساتھ, تو ہم لوگ اس کو پیور کراس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری ڈیفینیشنز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. ہائبرڈ کراس کیا ہوتا ہے؟ ہائبرڈ کراس ہوتا ہے کہ جو بریڈنگ کا جو سارا پروسیس ہوتا ہے. فار ایگزامپل دس از اے میل, ٹھیک ہے, W کیپیٹل ہم لوگ کہہ دیتے ہیں, اینڈ دس از اے فیمیل, اسمال W, یہ بھی اسمال W. جب یہ آپس میں کراس کریں گے تو F1 جنریشن ہوگی نا وہ ایسی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ W اور یہ W اور آگے سے یہ کیپیٹل W, یہ اسمال W. اچھا, آگے ایک اور ٹرمز ہوتی ہے جینو ٹائپ اور فینو ٹائپ. جینو ٹائپ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی انسان کا جو ایک جینیٹک میک اپ ہوتا ہے, جس کے اندر جو جینز ہوتے ہیں, جینز کی جو فارمز ہوتی ہیں, جینز میں جو ویریشنز ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری اسٹڈی کو ہم لوگ کہتے ہیں جینو ٹائپ, ٹھیک ہے. جو جینیٹک میک اپ ہوتا ہے نا انسان کا, وہ کیا ہوتا ہے؟ جینو ٹائپ ہوتا ہے. یہ بات آپ لوگوں نے یہ MCQs کے لحاظ سے بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے. فینو ٹائپ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی انسان کی جو فزیکل اپیئرنس ہے, وہ لمبا نظر آتا ہے, وہ اس کا قد چھوٹا ہے, یا اس کے جو ہے نا وہ بال لمبے ہونا, آئی کلر کیا ہے, یعنی کہ فزیکلی جو اس کو وہ جیسے نظر آتا ہے نا, وہ ہوتا ہے فینو ٹائپ, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. اچھا, ڈومیننٹ اور ریسیسو کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک کریکٹرسٹک زیادہ ایکسپریس کر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر, تو دیٹ از اے ڈومیننٹ کریکٹر ہے. وہ ریسیسو کیا ہے کہ جو کریکٹر جو ہے نا وہ زیادہ ایکسپریس نہیں کر رہی. فار ایگزامپل ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر ماں باپ میں سے جو ماں ہے نا وہ گوری ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو باپ ہے نا وہ گورا نہیں ہے, وہ فار ایگزامپل کہ اس کے جو کلر ہے نا وہ بلیک, ٹھیک ہے. اب آگے سے ان کو جو بچہ ہے نا, فار ایگزامپل کہ اگر بچہ تو ہوتا ہے بلیک, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈومیننٹ کریکٹر ہے وہ باپ والا اس کے اندر, ٹھیک ہے. باپ بلیک ہے تو وہ بلیک ہے, تو اس کا مطلب کہ ڈومیننٹ کریکٹر ہے, اس کا جو کلر ہے نا وہ باپ کی طرف سے ڈومیننٹ کریکٹر ہے, لیکن ماں کی طرف سے ریسیسو ہے کہ ماں کی کریکٹرسٹکس ایکسپریس نہیں ہوئی نا. ایک کریکٹرسٹک جب بالکل دوسرے کے اوپر چھا جاتی ہے, دوسرے کو ختم کر دیتی ہے, اس کو ہم لوگ ڈومیننٹ کریکٹر کہتے ہیں. تو بلیک کلر کیا ہے؟ ڈومیننٹ کریکٹر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو وہ پھر وائٹ تو کیا ہے؟ وہ تو ریسیسو ہو گیا نا. تو یہی چیز ہوتی ہے ڈومیننٹ اور ریسیسو کے جو ہے نا وہ ڈفرنس آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ جو ہے اگلے لیکچر میں ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے وہ ٹاپک نمبر 12 اور 13 کریں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, شیئر کر دیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کر دیں. مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.